خوش آمدید پروگرام تثلیث یا توحید میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جس طرح پچھلی ایک ساعت کے اندر ہم نے خدا کے الہی مقاصد کو اور علم الہیات کے بارے میں بڑی تفصیلاً برادر سلیمان کے وسیلہ سے ہم نے جانا، میں آج کے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر برادر سلیمان کو ویلکم کہتا ہوں۔ برادر سلیمان ویلکم، آپ کا شکریہ، آپ آئے شو کے اندر، آپ نے ہمارے شو کو رونق بخشی۔ اور میں چاہوں گا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، جس طرح ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر علم الہیات کے بارے میں مختلف اس کے عقائد، اس کے پہلوؤں کے بارے میں جانا کہ در حقیقت علم الہیات ہے کیا اور اس کی شاخیں کس طرح نکلی خدا کے کلام میں سے، اور دیگر اقوام، دیگر جو عقائد ہیں وہ علم الہیات کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں یا کیا ان کا بنیادی پہلو ہے۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی کڑی میں آگے بڑھیں گے، اور میرا قبل اس سے کہ میں آپ کو ویلکم کہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا صرف بائبل مقدس ہی علم الہیات کا ماخذ ہے یا کچھ اور عناصر بھی اس کے ساتھ ملے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ ہم جب بطور پروٹیسٹنٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایمان ہے یا جو الہیات ہے تو اس کا تنہا جو ماخذ ہے وہ بائبل مقدس ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں بات ٹھیک بھی ہے۔ لیکن جب الہیات کی ہم علم کی بات کرتے ہیں یا الہی علم کی بات کرتے ہیں تو اس کے چند عناصر ہوتے ہیں، اس عناصر پہ بھی ہم گفتگو ضرور کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بلکہ میں آپ کو ایک اور دلچسپی کی بات بتاؤں کہ قرون وسطیٰ میں جو میڈیول ٹائم ہے یا مڈل ایجز ہیں، اس زمانے میں تو کلام پر کم الٹا منحصر ہوا کرتا تھا۔ جو فلسفہ ہے اس زمانے کا، جو بھی غالب فلسفہ ہوتا تھا، تو چاہے وہ ارسطو کا ہو یا چاہے افلاطون کا ہو، اور خداوند نے چاہا تو ہم آنے والی ایک ساتھ میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جو یونانی فلسفہ ہے اور اس کی جو بڑی شاخیں ہیں ان کا کیا اثر ہے مسیحی الہیات پہ، اور مسیحی اپنا فلسفہ کیا ہے۔ تو اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کلام مقدس کے اوپر بھی اتنی بیس نہیں بناتے تھے جتنی وہ اپنے زمانے کے غالب فلسفے کو بیان کرتے تھے، اور اس کا ہدف بھی یہ تھا کہ اپنے زمانے میں جو غالب فلسفہ ہے اس میں مسیحیت کو بیان کیا جائے۔ بیسکلی تو یہی ہے الہیات، جو ایک شاخ بن کے، علمی شاخ بن کے سامنے آتی ہے مغرب میں، اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے زمانے کے غالب علم کے اندر مسیحی عقائد کو پیش کرنا، یہ ہے۔ لیکن اس میں اس زمانے میں ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ جو مقدس زبان تھی وہ لاطینی بن چکی تھی، حالانکہ بائبل مقدس کی جو زبانیں ہیں وہ عبرانی اور یونانی اور کہیں نہ کہیں آرامی زبان بھی، نئے نامہ کے اندر آرامی زبان کا بھی۔ اس سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی، کیونکہ مغربیت، میں وہی بات کروں گا کہ جب مسیحیت بے شک ایک مشرقی مذہب ہے کہ جس کی آغاز بھی مشرق میں ہوا ہے، مشرق سے ہوا، اور زیادہ تر دنیا کے مسیحی ہیں بھی مشرق کے اندر، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ مسیحیت جو ہے نا وہ ایک مغربی مذہب ہے، وہ گوروں کا مذہب ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر پھر کیا ہوا کہ جب علم اور الہیات کا علم جو ہے وہ مغرب زدہ ہوا تو اس کے اندر لاطینی جو ہے نا، پہلے یونانی اور پھر لاطینی جو ہے وہ زبان بن گئی علم کی اور الہیات کی بھی۔ تو بائبل مقدس کی اصلی زبان نہیں ہے یہ، اب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں آ کر اور 20ویں صدی میں بھی دوبارہ، جیسے کیتھولک چرچ بھی ہے تو وہ کافی عرصے تک لاطینی کو ہی وہ لے کر چلتا رہا، لیکن اب یہ بات ہوتی ہے کہ ایک طرف بائبل کی اپنی زبانوں کو سیکھا جائے اور دوسری طرف مادری زبان کی طرف آیا جائے جو لوگوں کی اپنی زبان ہے۔ تو اب کا جو دور ہے نا، آج کا 21ویں صدی کا دور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بائبل سے دور ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ابھی ہم علم الہی کے جو لوگ ہیں نا، جو ایکسپرٹس بھی ہیں، اب وہ زیادہ بائبل کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ میں وقت نزدیک ہے۔ وقت نزدیک کے علاوہ بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھا گیا کہ جو غالب فلسفہ ہے آپ کے زمانے کا اس کے ساتھ تو آپ نے انگیج کرنا ہے، لیکن جو آپ کے اصلی علم الہیات کا جو ماخذ ہے آپ اس تک جائیں۔ تو اس کے اندر جو ببلیکل سٹڈیز ہے یا ببلیکل ریسرچ ہے وہ اپنے اندر ایک علمی شاخ بن کے نکلی ہے، جس کی اپنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کلام کا جو متن ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اور پھر اس متن کے اندر سے جو ہم باتیں سیکھتے ہیں اس پہ بات کی جائے۔ تو دور آج ہے جسے ہم بائبلی الہیات ببلیکل تھیولوجی کہتے ہیں، اس نے آج عروج پایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پچھلے زمانوں میں بہت ساری باتیں کلام سے ہی اخذ ہو رہی تھی، تب اس میں فلسفہ بھی غالب تھا اور دوسری زبانیں بھی غالب تھیں، لیکن آج ہم اصل میں کلام کی۔ اچھا، یہاں پر مجھے ایک بات مجھے یاد آ رہی، جو بھی آپ نے آغاز کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا کہ ایک وقت تھا کہ خدا کے کلام کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا اور جو دیگر علوم تھے ان کے اوپر لوگوں کا اعتقاد بہت آ گیا۔ تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، غالباً یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن ہم نے اس بات کو سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک وقت تھا کہ یونانی جو تھے وہ علم کے اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ ایک
دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 اشخاص کھڑے تھے اور ان کے بیچ میں ایک تیسرا شخص آ کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، اور وہ فرشتہ تھا، اور اس نے سوال کیا اور اس سے سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ مجھے اتنا بتائیں کہ اس وقت فلاں فرشتہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ وہ آسمان پر ہے اور نہ وہ فضا میں ہے، وہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ تو کہیں یہ اسی کی ایک کڑی تو نہیں کہ جس طرح آپ نے آغاز میں ذکر کیا کہ ایک وقت تھا کہ دیگر علوم اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے علم الہیات کے اوپر سبقت حاصل کر لی تھی؟ نہیں، سبقت حاصل کرنے کی اس میں بات نہیں ہے، اس میں بات یہ ہے کہ علم الہی کا ہدف کیا تھا، یعنی اس کا گول کیا تھا۔ گول یہ تھا کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم علمی وہ دیکھیں ادوار دیکھیں تو جیسے افلاطون کا جو علم ہے، پلیٹونزم جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد نیو پلیٹونزم بھی جسے کہتے ہیں، جس کا دین اسلام پہ بھی اور دین مسیحیت کی جو الہیات ہے اس پہ بڑا اثر ہے، اور ہمارے عقائد کے اوپر بھی وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اب اپنے زمانے کی لوگوں کو بھی، اور خاص طور پر جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو دوسرے ماہرین علوم ہیں، ان تک مسیحیت کو پہنچایا جائے، ان کلام کی ہی باتوں کو پہنچایا جائے، لیکن اس زبان میں یا اس طرز عمل سے یا اس طرز آپ سمجھے علم سے جس کے وہ واقف ہیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ الہیات جو ہے وہ ایک سفر کا نام ہے، وہ ایک بنیاد کا نام نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کچھ رکھ رہے ہیں، بلکہ وہ سفر کرتا ہے، اور مختلف ادوار میں جس طرح چرچ کے یا خداوند کے خادمین کے یا خداوند کے لوگوں کے ہدف بدلتے ہیں کہ ہم نے کلام کو کس طرح پہنچانا ہے یا آگے بڑھانا ہے یا خود سیکھنا ہے، تو اس کے پھر اس کی لینگویج یا اس کی جو زبان ہے یا جو اس کا فلسفہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل جو مشنریز ہیں وہ مختلف عقائد کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کی جو ان کی مدر لینگویج ہے یا جو ان کی بنیادی جو زبان ہے اس کے اندر لوگوں کو وہاں سے لیتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر جا کر علم الہیات جو ہے وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے، بہتر اور مؤثر طریقے سے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک بنیاد نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جی، اور یہ آپ سے مجھ تک آئے گا، مجھ سے آگے جائے گا اور پھر اس سے آگے جائے گا۔ تو یہ سفر جو ہے یہ جاری و ساری ہے، ماضی سے لے کر اس وقت حال میں اور آگے مستقبل میں بھی یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اور پہلو کے اوپر بات کریں گے، اور میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا الہیات اور دیگر علوم کا آپس میں کیا کوئی تال میل ہے؟ کیونکہ جس طرح پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی کہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جیسے طب ہے، سائنس ہے، اس میں فلسفہ ہے، فنون لطیفہ ہے، اور دیگر اور بہت سارے علوم ہیں جو نکلے، تو کیا ان علوم کا آپس میں کوئی تال میل یا علم الہیات سے کہیں ان کی کوئی کنیکشن یا کوئی کڑی آپس میں ملتی ہے؟ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہر علم کی کڑی آپس میں ملتی ہے۔ تو ایک جو علمی غرور تھا نا مغرب میں، جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہے ضرور، وہ ماضی کی باقیات ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی علم تنہا اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا، اس کی جو پری سپوزیشنز ہیں یا جو اس کی بیس ہیں وہ کہیں اور سے آتی ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جو پتھروں کا علم ہے جسے غالباً معدنیات کہا جاتا ہے، جسے جیولوجی کہا جاتا ہے، پتھروں کے علم سے یہ بات شروع ہوئی کہ اس دنیا کی، یعنی یہ جو ہماری زمین ہے، کرۂ ارض ہے، اس کی تاریخ بیان کی جائے۔ جب وہ تاریخ پتہ لگی لوگوں کو، تو پھر جو اس کی قدرتی تاریخ ہے یعنی نیچرل ہسٹری وہ لکھی جائے۔ اس علم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایوولوشن کا علم، جو بایولوجی کا علم ہے، وہ سامنے آیا۔ بایولوجی کے علم پر آج پوری میڈیکل سائنس کھڑی ہے، اور بایولوجی کے علم پہ سائیکیٹری بھی کھڑی ہے، یعنی جو ایوولوشن ڈارون کی تھیوری تھی اس کے نفسیات بھی اسی کے اوپر ہے، سائیکیٹری، اور سائیکیٹری سے نفسیات جو سائیکالوجی ہے اس طرف آیا۔ تو یہ سارے علوم ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ جو فلکیات کا علم ہے، فلکیات یا جو سیاروں کا علم ہے، وہ فزکس، ایسٹرو فزکس اور فزکس کا آپس میں تال میل ہے۔ اور اگر کلام میں دیکھیں تو جو مجوسی تھے، جی، یہ مجوسی جو تھے یہ 2 علوم کے اوپر ماہر رکھتے تھے، یہ علم الہیات کے ماہر بھی تھے اور اجرام فلک کے بھی، ایسٹرولوجی کے اس کے بھی ماہر تھے، اور اسی لیے یہ ستارے کی جو ڈائریکشن تھی اس کو دیکھ کر یہ چلے تھے۔ تو بات وہیں پر آتی ہے کہ تمام چیزیں خدا کے کلام میں سے نکلی ہیں اور یہ اس کی شاخوں میں بنتی ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس ہی میں سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مصر کے اندر جب کوئی مشہور شخصیت انتقال کرتی تھی تو مختلف مسالہ دار چیزیں لگا کر اس کی جو جسم تھا اس کو
محفوظ کیا جاتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ غالباً آئے دن ہم کوئی نہ کوئی ایسی نیوز ٹیلی ویژن کے اوپر یا ماس میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو مصر کی تاریخ ہے, جب اس کو مختلف جب لوگ کھدائی کرتے ہیں یا ڈگنگ کرتے ہیں تو وہاں سے مختلف ان کو ممیاں ملتی ہیں. تو یہ میرے خیال اسی کی ایک شاخ ہے جو آگے چل کے ہم چاہیں گے, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی اور بات کریں. ہاں جی, تو اسی طرح جیسے اب آپ نے ذکر کیا مجوسیوں کا, تو ایک تو سائنس کی تاریخ بھی ہے نا, اور اس تاریخ کا جو سارا کا سارا آپ دیکھتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے وہ اس کا تعلق ان لوگوں سے جو خدا میں مانتے تھے, لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ علم الہی کا باقی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے یا ہے بھی یا نہیں, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ کوئی بھی کورس پڑھتے ہیں نا آج کے دور میں, چاہے آپ انگلش پڑھیں یا اردو پڑھیں یا عربی جو بھی اسکول میں یونیورسٹی میں, تو اس کی سب سے پہلے آپ کو ہسٹری بتائی جاتی. تو ہسٹری ایسا شاخ ہے علم کی جو تمام شاخوں کے اوپر غالب آتا ہے, غالب بھی آتی ہے, اپلائی بھی کرتی ہے. لیکن جو ہسٹری کے ٹولز ہیں وہ آپ کو آرکیالوجی یعنی کہ آثار قدیمہ, جیولوجی وہاں سے ملتے ہیں. تو یہ سارے علوم کا ایک دوسرے پہ وہ ہے. اب پھر وہی سوال آتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے علم الہی کا. اگر میں ایمانی نظر سے نہ بھی دیکھوں تو علم الہی کے دیگر فوائد ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ علم الہی کی جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ خدا کی نظر سے دنیا کو دیکھنا, تو یہ سماجی انصاف, سماجی بدلاؤ کے کام آتی ہے, جو سیاسیات کے ساتھ اس کا تال میل ہوتا ہے. یہ بھی ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں یا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پھر جو دیگر لوگ دنیا کا جو ویژن لے کر آتے ہیں, چاہے وہ جمہوریت ہو, چاہے وہ سوشلزم ہو, کیا وہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مسیحی لوگ جسے سوشل کمنٹری کہا جاتا ہے کہ معاشرے پر, تاریخ کے اوپر ایک الہیاتی تناظر میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں, بلکہ ایک الگ پرسپیکٹیو لے کر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ الہیات انسان کے اندر حساسیت پیدا کرتی ہے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی کھال میں اتر کے یا دوسرے شخص کے زاویے سے دیکھنا. تو الہیات میں جس طرح ہم سیمنری میں سیکھتے ہیں, ہم فرض کریں خط پڑھ رہے رومیو کا خط, پولوس رسول کا جو ہے, تو سب سے پہلے ہم یہ اس میں طے کرتے ہیں کہ اچھا یہ پولوس, پڑھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کیوں لکھا ہے اس نے, اس کو کیا مسائل تھے, یا یہ کن لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے پڑھنے کے بعد. تو یہ آپ کے اندر لکھنے کی وجہ کیا, لکھنے کی, لیکن وہ ہم پڑھ کے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ ہماری ایک انٹلیکچوئل یا ذہنی مشق ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے انسان کی, چاہے وہ تاریخی شخصیت کیوں نہیں ہے, تو اس کی روح میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے وسیع تر. اس کے علاوہ الہیات کا زیادہ تر جو اس میں آپ کو زبانوں کا علم سیکھنا ہوتا ہے, کم سے کم عبرانی, یونانی اور کوئی ایک زبان جو جدید زبان ہے جیسے جرمن, فرینچ, انگلش. اس کے بغیر الہیات کی ڈگری آپ نہیں لے سکتے, تو آپ اس میں زبانوں کا علم سیکھتے ہیں. پھر چرچ ہسٹری ہوتی ہے, آپ اس میں تاریخ سیکھتے ہیں. پھر کرسچن فلاسفی اس میں ایک ماڈیول ہوتا ہے. تو ہیومینٹیز کے اندر یعنی کہ جو آرٹس کے مضامین ہوتے ہیں, اس میں جو الہیات ہے وہ سب سے زیادہ ڈائیورس, یعنی اس میں سب سے زیادہ وسعت موجود ہے, اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہم اس کو اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی ایمانی پہلو کو ہٹا کے صرف اور صرف اس کے پروفیشنل پہلو کو دیکھیں تو اس میں اسٹوڈنٹس کافی چیزوں سے ایکوپ ہوتے ہیں. اس میں وہ تحقیق کرنا سیکھتے ہیں, اس میں وہ ادراک کرنا سیکھتے ہیں, اس میں وہ دیگر علوم کو ملا کر پڑھنا سیکھتے ہیں. اور یہ جتنے بھی کیا کہیں گے کہ دوسرے علوم ہے, جیسے سائیکالوجی ہے, اب جو کاؤنسلنگ پڑھ رہا ہے وہ سائیکالوجی ضرور تھوڑا سا پڑھتا ہے, جو اینتھروپولوجی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے, ایولیوشن کو تھوڑا بہت دیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ فزکس کو تھوڑا بہت دیکھا جاتا ہے. جہاں ہم کریشن کی بات کرتے ہیں تو بگ بینگ تھیوری ہے یا دیگر جو تھیوریز ہیں ان سب کو دیکھا جاتا ہے. تو علم الہی کا جو طالب علم ہے یا جو اس کے ماہرین ہیں وہ باقی جو آرٹس کے مضامین ہیں ان سے زیادہ پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور اس پہ لگے رہتے ہیں. ہاں, اس کا ہدف ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نوبیل پرائز جیت جائیں یا ہم کوئی نئے علم کی بنیاد ڈال دیں. اس کا ہدف تو یہی ہے نا کہ خدا کے عرفان میں بڑھا جائے اور اس کے مقاصد کو پورا کیا جائے. لیکن اس میں جو علمی اس کا پہلو ہے اس کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی. بحث ہم کر سکتے, کوئی کرنا چاہ رہا تو ہم کر بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن اسے کی نہیں جا سکتی. لیکن علم الہیات ہمیں سکھاتا نہیں ہے کہ ہم بحث کی طرف جائیں, کیونکہ علم الہیات اتنا وسیع علم ہے کہ شاید میری آپ کی یا لوگوں کی شاید عمر بھی چلے تو شاید پھر بھی ہم الہیات کے اس پہلو تک پہنچ رہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ایک سفر ہے, یہ ایک ایسا علم, ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی شاخیں وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں اور دیگر علوم کے ساتھ جا کر ملی ہوئی ہیں. لیکن در حقیقت جو بنیاد ہے اس کا
وہ علم الہیات کے ساتھ ہی آ کر جڑتا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. میں چاہوں گا اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایک اسی علم الہیات کے ساتھ جو اکثر نہ صرف مسیحی بلکہ جو دیگر مذاہب یا دیگر جو عقائد یا ادیان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح علم الہیات کو اپنے عقائد کے ساتھ جوڑتے ہیں. جیسے ہم مسیحی ہیں یا دین یہودیت ہے یا دین اسلام ہے, ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اور خدا کا کلام بھی کہتا ہے, اور پولس رسول بھی اپنے خطوط میں فرماتا ہے کہ خدا ایک ہے, خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے, یعنی کہ مسیح یسوع جو انسان بھی بنا. تو میں چاہوں گا کہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جس کے اوپر ہم اکثر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے, چرچ کے اندر بھی, چرچ لیڈرشپ کے اوپر بھی, دیگر محافل کے اندر بھی ہم اس بات کو اکثر اس بات کے اوپر ہم بحث اور تکرار کرتے ہیں, جو کہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جس طرح ہم نے آغاز میں کہا اور مختلف چیزوں اور پہلوؤں سے ہم نے سیکھا بھی کہ علم الہیات کیا ہے, یہ ایک سفر ہے. تو میں چاہوں گا کہ علم الہیات جو ہے وہ کس طرح ایک عقیدہ یا ڈاکٹرائن جا کے بنتی ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہاں, میں آپ کی بات کو جاری رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے سفر والی بات کی, میری بات کو دہرایا آپ نے, اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں ہم کہیں پہنچتے نہیں ہیں بلکہ سفر جاری رہتا ہے. اچھا, اس کے نا عام طور پر جو ایماندار ہیں وہ خاص طور پر وہ جسے ہم کنزرویٹو کہتے ہیں, راسخ الاعتقاد یا جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو بنیاد پرست لوگ ہیں, وہ پھر آگے سے تھوڑا سا یہ خائف ہوتے ہیں اور معترضین بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ پھر دیکھیں, پھر یہ اگر یہ سفر ہے اور آپ کہیں پہ کھڑے نہیں ہیں تو پھر یہ دوسرے علوم سے کیسے فرق ہے. اور جو خدا کے بارے میں ہم حتمی باتیں کرتے ہیں, مثال کے طور پر خدا ایک ہے یا خدا تثلیث ہے یا خدا نے اس دنیا کو بنایا, تو پھر ہم ان باتوں پہ بھی کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو بات حلیمی کی ہے, علم الہیات حلیمی بھی پیدا کرتی ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ہم خدا کی ذات کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ خدا کی ذات کسی سفر کا حصہ ہے کہ خدا میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن ہم جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے بزرگ بھی شاید غلط سوچ رہے تھے. تو جیسے جیسے انسانی علم اور تجربہ آگے بڑھتا ہے, آپ کا خدا کی طرف جو وہ اس کا جو علم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. اب اس کو جو نہیں تبدیل کرتا نا, اس کو ہم بنیاد پرست کہتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں ماضی میں آ جاتا ہے. اور ابھی میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ جہاں ہم عقائد کی بات کریں گے. تو اب ہم الہیات کے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک تعارف سے یا اس کی تاریخ سے لے کر اب ہم آ گئے مسیحی الہیات کے اندر, جہاں اب ہم بات کریں گے عقائد کی. عقائد جب ہم بات کرتے ہیں تو 3 لفظ ہمارے پاس آتے ہیں. عقیدے کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ عقد کر دینا یا باندھ دینا, یعنی وہ چیز جس پر آپ قائم ہیں. تو عقیدے کا لفظ یہ بڑا اچھا ہے اگر آپ ایمان کی روح سے دیکھیں کہ وہ چیزیں جو بندھی ہوئی ہیں جس پہ آپ قائم ہیں. لیکن مسیحی الہیات میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے عقیدہ یعنی کریڈ, ایک ہوتا ہے ڈاکٹرائن یعنی اس کی تعلیم, اور ایک ہوتا ہے ڈوگما. ڈوگما کا اردو ترجمہ اکثر عقیدہ ہی کیا جاتا ہے, لیکن ڈوگما بیسکلی عقیدے سے ایک الگ چیز ہے. تو عقیدہ یا کریڈ جو ہے نا, خاص طور پر مسیحیت کے اندر وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک اقرار ہوتا ہے, اور وہ عمومی طور پر تحریری ہوتا ہے. جس طرح مسیحیت کے اندر جو 2 سب سے بڑے عالمگیر ایمان کے اقرار ہیں وہ رسولوں کا عقیدہ اور نقایا کا عقیدہ, جو اکثر اوقات میجورٹی جو چرچز ہیں ان میں پڑھا اور دہرایا جاتا ہے. تو پھر آگے آپ چلتے ہیں تو ہر جو مسلک ہے مسیحیت کا, پروٹیسٹنٹ, ریفارمڈ, اینگلیکن, ان سب کے اپنے عقائد ہیں. عقائد ٹیکنیکلی عقائد وہ ہوتا ہے جو تحریری ہوتا ہے, اور وہ ایک طرح کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا اسٹیٹمنٹس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ کتاب کی شکل بھی لے سکتا ہے یا وہ ایک کاغذ یا ایک ڈیکلیریشن کی شکل بھی لے سکتا ہے. اس کے اوپر جو اب یہ عمومی بات ہوتی ہے کہ ہم فرض کریں رسولوں کا عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا واحد پر یا خدا باپ کے اوپر. اب اس سے پھر آگے جو بات چلتی ہے وہ ہے ڈاکٹرائن. ڈاکٹرائن کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعلیم کہ آپ وہ بچوں کو کس طرح سکھاتے ہیں, آپ وہ سیمینری میں کس طرح پڑھاتے ہیں, یا آپ واعظ کرتے وقت اس کو کس طرح, یا آپ مباحثہ غیر اقوام کے ساتھ مکالمہ کرتے وقت اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں, اس سے ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے. اب ظاہر ہے ہر مسلک کے ڈاکٹرائن بھی ہوتے ہیں اور وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ڈوگما. ڈوگما اسے کہتے ہیں کہ وہ اٹل سچائی ہے. ڈوگما کے اندر آپ بحث یا آپ اس میں لچک نہیں لے سکتے. تو باقی 2 جو ہیں بے شک وہ بھی عقد ہوتی ہیں, ایمان کی بات ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ضرور موجود ہوتی ہے. اچھا بردر, سوری میں آپ کی بات کی قطع کلام نہیں چاہتا ہوں.
ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ڈوگما کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی یا لچک ہوتی ہے. نہیں ہوتی باقی دونوں میں ہوتی ہے. باقی دونوں میں سر یہ کس طرح ہوتی ہے؟ کیا عقیدے کے اندر کوئی لچک یا کوئی تبدیلی یا کوئی ویریشن ہو سکتی ہے؟ ہاں جی. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈوگما کیا ہے. ڈوگما کی مثال لے لیں. ڈوگما کی مثال یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ ہمارا کفارہ ہے. اب اس پہ ہم لچک نہیں لے سکتے. اس سے ایک عقیدہ بنتا ہے یا اس سے چرچ کی پریکٹس بنتی ہے عشاء ربانی کی. ٹھیک ہے, درست. وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے. لیکن اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کی الہیات کیا ہے, اس پہ لچک ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ مے کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ انگور کا شیرہ استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ کوئی اور مشروب استعمال کرتے ہیں. اس پہ وہ ہے. پھر کس کو دی جائے؟ کیا تمام کلیسیا کو دی جائے؟ کیا صرف ان کو دیا جائے جو ہمارے ممبر ہیں ہمارے چرچ کے, یا وہ جو نجات یافتہ ہیں؟ نجات یافتہ ہیں, یا جن کے استحکام ہوا ہے, یا ہر مسلک کا فرق ہے. اور مسلک کے اندر بھی اس میں ویریشن ہوتی. اسی طرح سے بپتسمہ ہے, پانی کا بپتسمہ, اس پہ بہت کم لوگ مسیحی بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک ضروری ہے, لیکن اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جبکہ بڑا اہم پہلو ہے. یہ اہم پہلو ہے, لیکن اس کا طریقہ کار کے اوپر لچک ہے. اور کبھی کبھی ایک ہی چرچ کے اندر بھی لچک ہو سکتی. تو عمومی طور پر تو میں اس بات کو نہیں مانتا, کیونکہ جو لوگ جس بھی چرچ سے بلانگ کرتے ہیں وہ بالکل لچک نہیں لیتے اپنی باتوں. یہاں تک کہ جو انتظامی امور بھی ہوتے ہیں نا, کہ کس طرح عبادت چلنی ہے, وقت کیا ہوگا, گیت کون سے گائے جائیں گے, وہ اس میں بھی لچک نہیں لیتے, کیونکہ مذہبی ذہن لچک لیتا نہیں ہے. لیکن ٹیکنیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں ڈاکٹرائن یا جو کریڈ ہوتی ہے اور ڈوگما کے اندر. تو ڈوگما کی جب بات آتی ہے نا, وہاں پر بھی یہ جو علم الہی کا جو سیکولر دنیا کے ساتھ ایک بحث ہے نا, وہ آتی ہے. اور اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈوگما کو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں, ڈوگما جنم کیسے لیتا ہے, اور کیا اس میں لچک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کیونکہ روایتی طور پر تو ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, ہم اس پہ نہیں لچک لے سکتے. مثال کے طور پر کہ خدا فدیہ ہے یا خدا تثلیث ہے. لیکن اب کیا ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ اس کو پھر کیوں اس کا اور علمی دنیا کے ساتھ آپس میں تصادم ہے, اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. سر اس کے اندر ایک اور چیز جو میرے ذہن میں پنپ رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور ناظرین تک اس بات کو لے کر آؤں, کہ اکثر عقیدوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث یہ موضوع رہتے ہیں, اور مختلف ادیان, مختلف جو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو زیر بحث لے کر آتے ہیں کہ آپ کے بنیادی عقائد کیا ہیں, مسیحیت کے بنیادی عقائد کیا ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اس پروگرام کے توسط سے اور دنیا میں جہاں تک ہماری آواز یا ہماری اس پروگرام کی آواز جاری, میں چاہتا ہوں کہ جو بنیادی عقائد ہے کیوں نہ آج تھوڑی ہم ان کے اوپر بات کریں کہ آخر علم الہیات کے ساتھ وہ کون سے ایسے عقائد ہیں جن کے اوپر مجھے, آپ کو یا کلیسیا دنیا کو پابند رہنا ہے یا کاربند رہنا ہے, تاکہ وہ الہیات کی درست صورت یا درست جو ایک اس کی ڈائریکشن ہے اپنے عقائد کے ساتھ ہم جوڑ کر اسے دنیا تک لے کر آ سکیں. ہاں, یہ اب آپ نے ایک دلچسپ سوال مجھ سے کیا, اور یہ اب پھر وہی بات ہے کہ اس میں بحث ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بحث ہے یا کنفیوژن ہے. تو ایک چھوٹے سے پروگرام کے اندر, اور میں فرد واحد جو ہے نا اس پہ بھی, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. حتمی بات اب دیکھیں, وہ پھر نہیں, اگر میں بول بھی دوں کہ ایسے 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 ہونا چاہیے, تو میں کون ہوں؟ ٹھیک ہے, میں 2 ارب کی مسیحی آبادی کے اندر ایک شخص ہوں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ڈیفینیشن ایک اور بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا, کہ ہم ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا, وہ ہم واحد کے صیغے کے ساتھ کر رہے تھے کہ مسیح الہیات, انگلش میں ہم کہتے ہیں تھیولوجی. تھیو مطلب گاڈ, لوجی مطلب لاجک, خدا کا لاجک یا خدا کی اسٹڈی. تو یہ تھیولوجی نہیں ہوتی, تھیولوجیز ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ جمع کے صیغے کے ساتھ, کیونکہ ان کے ماخذ بھی فرق ہیں, ان کے ادوار بھی فرق ہیں. جو کیتھولک چرچ کی تھیولوجی ہے وہ آرتھوڈاکس کی نہیں ہے, جو آرتھوڈاکس کی ہے وہ اینگلیکن کی نہیں ہے. ان میں کچھ چیزیں مشترکہ ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں زیادہ میں تضاد ہے. اور وہ تضاد اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ یہ بات دیکھیں, اب یہ بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی, لیکن اس کا کوئی ایک ماخذ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آج دیانت داری کا بھی تقاضا یہ ہے اور علم کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس جہاں سے اخذ ہوتی ہیں باتیں ان تک پہنچا جائے. اور آج میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں کہ آج واقعی میں ہم کلام تک جا رہے ہیں, اور آج واقعی میں ہم جو تاریخ ہے اس کے علم کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہ صرف مسیحیت کے اندر بلکہ دیگر آپ سمجھ لیں اقوام کے اندر. مثال کے طور پر دین اسلام کے اندر ایک بحث رہی ہے تاریخ میں, یہ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ قرآن شریف جو ہے کہ کیا وہ ازلی ہے یا نہیں, یا کیا وہ بھی خدا کی مخلوق کا حصہ ہے. اس پہ ایک بحث رہی ہے, اور شاید آج بھی ہے, مجھے آج کا نہیں پتہ لیکن تاریخ میں رہی ہے.
اور اس نے خونی رنگ بھی اختیار کیا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر جنگی ہوئی ہیں اس بات کے اوپر. تو اس طرح کی جو عقائد کے اوپر جو بحث ہوتی ہے نا ایک ہی کتاب کو لے کر بھی یا ایک ہی علاقے میں رہ کر بھی، تو اس پہ بحث ہو جاتی ہے. تو الہیات کا ایک سائنٹیفک طرز عمل یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو ماخذ تک لے کر جاتی ہے کہ بھائی مسئلہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، کیوں آپ دونوں فرق بات کر رہے ہیں. تو اس میں کبھی بھی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ لیکن درستگی کی گنجائش ضرور ہے یہاں پر. درستگی کی گنجائش صرف تب ہے جب آپ جدید تاریخی یا سائنسی اصولوں کو لے کر آپ ماخذ تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ کہ جیسے اب فرض کریں کہ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو عمومی طور پر جب الہیات سیمنری میں پڑھائی جاتی ہے، جسے ہم سلسلہ وار یا منظم الہیات کہتے ہیں، جسے سسٹمیٹک تھیولوجی کہا جاتا ہے، تو اس میں شروع ہوتے ہیں آپ خدا، علم الخدا، علم المسیح، علم النجات، علم الکلام یعنی بائبل کا، پھر علم الآخرت، اس کے علاوہ علم الارواح، ٹھیک ہے، علم جو بھی ہیں، علم الملائکہ کے فرشتوں کا علم. تو یہ سلسلہ وار ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ تثلیث کے ساتھ یا خدا کے علم سے شروع ہوتا ہے، مسیح کے علم پر آتا ہے، رول قدس کا علم الرول قدس جسے نیومٹالوجی کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی شاخیں اور اس کے اندر بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. عالمگیر طور پر کوئی ایک سلیبس یا ایک مروجہ قائد نہیں ہے جس کے اوپر بحث نہیں ہوتی. اور جس چرچ سے میں بلانگ کرتا ہوں اس میں جیسے اینگلیکنزم کے اندر، اس کے اندر تو یہ گنجائش بھی ہوتی ہے کہ آپ اس مسلک کا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری چیزیں مانیں، بلکہ عمومی طور پر جو مسیحیت کا ایک عمومی ایک ڈھانچہ ہے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اب ایک نقطے پر آپ مانیں. اسے آپ ڈاکٹرن یا دا تھیوری آف جنرل اسینٹ کہتے ہیں کہ میں عمومی طور پر مانتا ہوں، لیکن اس کے اندر ہر چیز پر بحث ہو سکتی ہے. بہت شکریہ برادر سلیمان، آپ کی آمد کا، آپ کی قیمتی آراء کا، قیمتی وقت کا. میں اور سننے والے تمام لوگ جو سب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہم نے عقائد کے اوپر، ڈوگما کے اوپر اور ڈاکٹرین کے اوپر بات کی، اور مسیحی الہیات کے اوپر ہم نے آج سیکھا کہ علم الہیات کیا ہے. مختلف چرچز کی جو اسٹڈیز ہے، جو ان کے ڈوگما ہیں، جو ان کی ڈاکٹرین ہے اور جو عقائد ہے، ان میں رہتے ہوئے ہم علم الہیات تک کیسے پہنچ سکیں اور کس طرح ہم خدا کی پہچان میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر برادر سلیمان آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب دوبارہ ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلامت پائیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.